السلام علیکم، آداب۔ اسرائیل اور غزہ کی جنگ پچھلے 20 دنوں سے جاری ہے۔ 20 دنوں سے اب زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ میڈیا، پاور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے عجیب نیریٹو پھیلا رہے ہیں، جیسے اصل مجرم تو فلسطینی ہی ہیں، فلسطینیوں نے ہمیشہ حملہ کیا اور اسرائیل تو ہمیشہ اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑتا آیا ہے۔ ایسا ملک جو 1947 سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ فلسطینی حماس کی غلطی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جس طرح ہر ایک کو اپنے ملک کی حفاظت کرنے کا اختیار ہے، اسی طرح اسرائیل بھی کر رہا ہے اور فلسطینی مارے جا رہے ہیں۔ فیک نریٹو کی حدیں تو جا کر یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں نے حماس کو اسرائیل کا ایجنٹ بتا دیا، اور جو بم خود اسرائیل نے پیلسٹائن کے یا غزہ کے اسپتالوں پر گرائے، ان کو کہہ دیا کہ وہ خود حماس نے چلائے تھے اور مس ٹارگٹ ہو گئے۔ اس طرح کے بہت سارے نیریٹو پھیلائے جا رہے ہیں، بہت ساری خبریں آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کانفلکٹ شروع کہاں سے ہوا تھا، فلسطین اور اسرائیل کا کانفلکٹ کب شروع ہوا۔ ان چیزوں کو ہم تھوڑا سا ہسٹری میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بہرحال 1799 سے شروعات کریں گے، جب پیلسٹائن یا فلسطین سلطنت عثمانیہ کے انڈر آتا تھا۔ نیپولین بوناپارٹ کا نام سامنے آتا ہے، اس نے فلسطین پر حملہ کیا، اس سے کچھ حصوں پر قبضہ کیا، اس کے بعد اس نے ایک لیٹر جاری کیا، وہاں پر بہرحال فرینچ داخل ہوئے، اور اس نے لیٹر لکھ کر یہودیوں کو فلسطین کی زمین دینے کی بات کہی۔ نیپولین کی اپیل بہت تیزی سے پھیلی تو صحیح، لیکن کامیاب نہیں ہو پائی۔ اس کی خواہش رہ گئی لیکن مری نہیں۔ پھر 40 سال بعد برٹشرز نے اس کے اس پلان کو زندہ کیا، جس پاور گورنر محمد علی کے خلاف کھڑا ہونا تھا۔ 1840 میں برٹش کے فارن سیکریٹری لارڈ پالمرسٹن نے کانسٹینٹینوپل میں اپنے ایمبیسڈر کو خط لکھا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کو بسنے کی جگہ دیں گے۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے تحت آنے والے فلسطین میں کچھ 3000 کے آس پاس یہودی بستے تھے۔ ان میں سے ایک یہودی بیرن ایڈمنڈ ڈی روتشیلڈ، جو اس کا نام تھا، اس نے اس دور میں تقریباً 14 ملین فرینچ روپیز خرچ کر کے 30 یہودی کالونیز بسائی۔ اس کے بعد 1858 میں پہلی مرتبہ زائونزم ٹرم یہ کوائن کیا گیا، اسے آسٹریلین رائٹر نیتھن برنبان نے استعمال کیا۔ یہ زائون ٹرم سے بنایا گیا جو اصل میں یروشلم کا نام ہے، یعنی فلسطین میں وہ جگہ جہاں یہودیوں کا گھر مانا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں یوں تو پہلے سے یہودی بستے تھے، لیکن وہ زائنسٹ نہیں تھے، بلکہ وہاں کے مقامی یہودی تھے۔ وہ ایک لمبے عرصے سے وہاں پر بستے چلے آ رہے تھے۔ پھر 1896 کا دور آتا ہے جس میں یہودیوں کا مشہور نام سامنے آتا ہے، اور وہ ہے تھیوڈور ہرزل، ایک ایسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ جس نے ایک کتاب لکھی تھی جو بہت مشہور ہوئی۔ اس کا نام تھا دی جیوش اسٹیٹ۔ اسے زائنزم کی ایک اہم ترین بک مانی جاتی ہے۔ ہرزل نے 20ویں صدی میں ایک آزاد یہودی ملک کا خواب دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میکس نارڈو نے 2 لوگوں کو فلسطین بھیج کر وہاں یہودی ریاست بننے کے مواقع کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ان کی رپورٹ میں لکھا تھا کہ دلہن بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے۔ دیکھیے کتنا پہلے سے اور کتنا ڈیٹیل میں یہ لوگ کام کر رہے تھے، چیزوں کے گراؤنڈ کی ریالٹیز کو چیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ اس کے بعد 1897 میں ہرزل نے، برنبام اور نارڈو نے مل کر سوئس شہر باسل میں پہلی زائنسٹ کانگریس آرگنائز کی، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک ریاست قائم کرنے کے پروگرام کو منظور کیا گیا۔ شروعات ہی میں بہت آرگنائز طریقے سے ان لوگوں نے چیزوں کو شروع کیا۔ ڈاکٹر انیس سابغ، جنہوں نے فلسطینی انسائکلوپیڈیا تیار کی تھی، وہ بتاتے ہیں کہ ہرزل نے کھلے عام یہودی ریاست کے لیے لابینگ کی۔ لابینگ بہت ساری کنٹریز کے جو چلانے والے پاورز کے ساتھ کی۔ اس نے یورپ کی تمام طاقتوں سے اس کے لیے مدد مانگ کی۔ ہرزل کو زائنسٹ ریاست کا فادر مانا جاتا ہے، لیکن اس نے زائنسٹ آئیڈیالوجی تیار نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر انیس کے مطابق ہرزل نے اپنے مقصد کے لیے ان ملکوں کی کبھی کانفرنس نہیں بلائی، بلکہ ان کے درمیان مقابلہ کروا کے فائدہ اٹھایا
کہ کون یہودی اسٹیٹ بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھتا ہے۔ اس نے ہر ایک سے الگ الگ کہا کہ وہ اگر پیلسٹائن میں یہودی ریاست قائم کرنے مدد کریں گے تو وہ ان کے فائدے کے لیے کام کرے گا، ان کے انٹرسٹ کو اور زیادہ تقویت پہنچانے، مدد پہنچانے کا کام کرے گا۔ اس کے بعد 1907 برٹش سرکار نے کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی نے برٹش پرائم منسٹر ہنری کیمپبل بینرمن کو رپورٹ پیش کی، جس میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک بفر اسٹیٹ بنانے کا مشورہ تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اس یہودی ریاست کو اپنے پڑوسیوں کے مخالف اور یورپ سے دوستی بنائے رکھنے کے لیے اس میں بات کہی گئی تھی۔ مقصد تھا ریجن کو بانٹنا تاکہ برٹین کا دبدبا بنا رہے۔ پھر ڈاکٹر محسن صالح الزیتونہ ریسرچ سینٹر کے مطابق اس جیوش اسٹیٹ یا یہودی اسٹیٹ کو یورپ پر ڈپینڈ رہنا تھا۔ اس ریاست کو بنے رہنے کے لیے اپنے پڑوسی ملکوں کا کمزور رہنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا، اس لیے کہ اس کے اطراف میں عرب کنٹریز آتے تھے۔ یوروپین کو بھی عرب کے مقابلے میں یہودی اپنے سے سب سے زیادہ قریب لگتے تھے، ان کو وہاں کوئی چاہیے تھا جو ان کنٹریز کو تکلیف پہنچانے یا کنٹرول میں رکھنے میں کام آ سکے۔ 1907 میں ایک یہودی کیمسٹ جس کا نام ویزمن تھا، اس نے پہلی بار فلسطین کا دورہ کیا اور وہاں اپنے عزائم کے لیے کمپنی قائم کی۔ یہ زائنسٹ اسٹیٹ کے لیے ایک اہم قدم تھا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا جس میں یہودی نیشنل فنڈ قائم کیا گیا تاکہ فلسطین میں کچھ 2500 ایکڑ زمین خریدی جا سکے۔ اس کے بعد مرج ابن عامر علاقے کے 60,000 سے زائد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے زبردستی نکالا گیا، اس میں سے بیشتر وہ کسان تھے۔ اگر نقبہ کا مطلب فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکال کر ان کی زمین ہتھیانا ہے تو پہلا نقبہ 1948 سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک الگ قسم کا کولونیلزم تھا جس میں اس جگہ کے شہریوں کو وہیں رکھ کر ان پر ظلم کرنا نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کو ان کی زمینوں سے ہی نکال دیا جاتا تھا۔ یہ بات تو صاف تھی اور ہے بھی کہ وہ زمین فلسطینیوں کی تھی جس پر یہودیوں نے قبضہ کیا۔ اس کے بعد یہودی آرمی ہیشمور وہ بنائی گئی تاکہ یہودی کالونیز کی حفاظت کر سکے۔ انہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ آرمی اسی وقت بنانا شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد 1911 میں یہودیوں نے ہبرو زبان کو سرکاری زبان بنانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے سامنے پروٹیسٹ کیے۔ 1908 میں ایک فلسطینی فارماسسٹ نجیب ناصر نے ایک اخبار نکالنا شروع کیا جس کا نام الکرمل تھا۔ اس اخبار میں نجیب نے زائنزم کے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے نکالنے سے متعلق ان کے عزائم سے ڈرایا۔ نجیب ناصر نے لکھا تھا کہ یہودی اسٹیٹ عرب دنیا کے دل میں ایک زہریلا خنجر ثابت ہونے والا ہے۔ اس کے بعد 1914 میں ورلڈ وار 1 دنیا میں برپا ہوئی جس نے مڈل ایسٹ کو ایک نیا شیپ دینے کا موقع فراہم کر دیا۔ ڈاکٹر یوجن روگن مڈل ایسٹ سینٹر آکسفورڈ کے مطابق وشو یدھ کے دوران برٹش نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے زمین سیکیور کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس وقت مصر میں برٹشرز کا کنٹرول وہاں پر موجود تھا۔ 1915 میں برٹش کیبنٹ میں ایک سیکرٹ میمورنڈم پیش ہوتا ہے جس کا عنوان تھا فلسطین کا مستقبل۔ اسے ہربرٹ سیمویل نے ڈرافٹ کیا تھا جو کہ برٹش پولیٹیشینز اور فلسطین میں یہودی ریاست قائم کرنے کے بڑے حامی تھے۔ ہربرٹ نے مشورہ دیا تھا کہ فی الحال فلسطین میں یہودی اسٹیٹ قائم کرنے کا وقت مناسب نہیں ہے۔ اس کے بجائے سیمویل نے مشورہ دیا کہ فلسطین کو برٹش سلطنت کے انڈر لے لیا جائے جس سے یہودی اسٹیٹ بنانے میں پھر بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، ہم ڈائریکٹلی انسٹرکشنز دینے لگیں گے۔ سیمویل نے کہا تھا کہ برٹش رول میں ہم پہلے دھیرے دھیرے زیادہ سے زیادہ یہودیوں کو فلسطین میں بسائیں گے، ان کی آبادی کو بڑھائیں گے جس سے وہ میجورٹی میں آ جائے اور وہاں کے عرب وہ مائنورٹی میں آ جائیں۔ 1916 اس سال سیمویل کے مشورے کو عمل میں لایا گیا جس کے تحت برٹش فرینچ سیکرٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس ایگریمنٹ کو برٹش پولیٹیشین سر مارک سائکس اور فرینچ ڈپلومیٹ فرانکوئس جیور انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا۔
اس ڈرافٹ سے یہودیوں کی آبادیاں بسنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ پھر برٹش تو چاہتے ہی تھے، فرینچ بھی ساتھ آ گئے تو ہرڈلز جو ہیں وہ اور کم ہو گئے۔ پھر 1917 میں برٹش پرائم منسٹر ڈیوڈ لوئڈ جارج اور ان کی کیبنٹ نے فلسطین میں یہودیوں کو بسانے کا عہد لیا۔ عہد برٹش فارن سیکریٹری آرتھر بیلفور کے لیٹر کے ذریعے سامنے آیا، جو بیلفور نے زائنسٹ والٹر روتشیلڈ کو لکھا تھا۔ اسے مشہور بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ یہ روتشیلڈ کی لابی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں کر رکھا تھا، اور ان سب کارروائیوں کے پیچھے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کا ہیڈ کیم وائزمن تھا۔ کتنا عجیب تھا کہ برٹش نے کسی اور کی زمین یعنی فلسطینیوں کی زمین دوسرے کو دینے کا وعدہ کر دیا، اعلان بھی کر دیا اور اس ملک سے پوچھا بھی نہیں، اور اسی لیے بیلفور ڈکلیریشن غیر قانونی مانا جاتا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد 11 دسمبر 1917 کو برٹش آرمی، جس کے جنرل ایڈمنڈ ایلنبا نے جو اس کو ہیڈ کرتے تھے، انہوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ اس فوج کا ایک ممبر تھا ڈیوڈ بین گوریون، جو بعد میں اسرائیل کا پہلا پرائم منسٹر بنتا ہے۔ اس یونٹ میں جو ہے تو اور بھی بہت سارے یہودیز یا زائنسٹ لیڈرز شامل تھے جو آگے جا کر ابھر کر سامنے آئے۔ ایک مہینے بعد تقریباً 1918 میں ہی جنرل ایلن بیورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کے ہیڈ کیم ویزمن کو یروشلم بلاتے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں کچھ 50,000 یہودی آ چکے تھے، جو کہ فلسطینیوں کی کل آبادی کا 10% تھا۔ ورلڈ وار جو ہے 1918 میں ختم ہوئی اور پیرس میں امن کانفرنس رکھی جاتی ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے غیر ترکی علاقوں میں انویسٹیگیشن کرانے کا حکم دیا۔ اس میں پھر یہاں امریکہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کمیشن کو ڈاکٹر ہنری کنگ اور ایک پولیٹیشین چارلز کرین نے ہیڈ کیا تھا۔ اس رپورٹ نے دھماکہ کر دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطین میں بسنے والی غیر یہودی آبادی، جو کہ کچھ 90% ہے، وہ زائنسٹ پروگرام کے سخت خلاف ہے۔ اس میں کم سے کم 50,000 فوجیوں کی ضرورت فلسطین میں لگے گی تاکہ زائنسٹ پروگرام شروع کیا جا سکے۔ 1919 کی امن کانفرنس میں برٹش پرائم منسٹر ڈیوڈ لائیڈ جارج اور فارن سیکریٹری آرتھر بیلفور تھے، اور جس میں کیم ویزمن بھی تھے، جنہوں نے ایک نقشہ کانفرنس کے سامنے پیش کیا جس میں یہودی ہوم لینڈ کا ایریا بتایا گیا تھا، جس میں پورا فلسطین، جارڈن کی ریور کا ایسٹ بینک اور آج کے ساؤتھن لیبنان اور سیریا کے کچھ حصے شامل تھے۔ اس کانفرنس کے پیرالل عرب ڈیلیگیشن کے لیڈر پرنس فیصل بن حسین نے زائنسٹ ڈیلیگیشن کے لیڈر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ سائن کیا، جسے فیصل وائزمن ایگریمنٹ کہا گیا۔ اس میں پرنس فیصل نے فلسطین میں یہودیوں کے بسنے کو سے متعلق اپنی رضامندی دکھا دی تھی۔ اس ایگریمنٹ کو کرانے میں جو ہے کرنل تھامس ایڈورڈ لارنس نے کام کیا، جس میں بعد میں جسے جو ہے بعد میں لارنس آف عربیہ کہا گیا۔ فیصل نے اس ایگریمنٹ میں اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا کہ اس کے بدلے میں عرب کو آزادی دے دی جائے گی۔ اس وقت زائنسٹ موومنٹ کو سمجھ میں آیا کہ صرف فارن پالیسی پر کام کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک یہودیوں کے ریلیشن لندن اور نیو یارک، برلن اور پیرس سے بہت اچھے ہو چکے تھے۔ انہوں نے مقامی لوگوں پر کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر زائنسٹ موومنٹ نے وہاں پر باضابطہ طور پر انٹیلیجنس سینٹر قائم کیا۔ تو جہاں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کام کر رہے تھے، اب انہوں نے لوکل سسٹم پر بھی کام کرنے کی شروعات کر دی تھی۔ پھر 1920 میں فلسطین کے لیے پہلا برٹش ہائی کمشنر اپوائنٹ ہوتا ہے۔ اس پوسٹ کے لیے لندن نے ہربرٹ سیمول کو چنا، جو خود زائنسٹ اسٹیٹ کے لیے اپنی زندگی لگا دینا چاہتے تھے۔ 1922 میں لیگ آف نیشنز نے فلسطین میں لندن کے قبضے کو فارملائز کر دیا، جس میں یہ درج تھا کہ وہ فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنے کے لیے پولیٹیکل، اکنامک، ہر قسم کے فیصلے لے سکتا ہے۔ جس کے بعد برٹش ہائی کمشنر ہربرٹ سیمول نے پیلسٹائن میں یا فلسطین میں انگلش
اور عربی کے ساتھ ساتھ ہبرو کو بھی سرکاری زبان بنانے کا حکم جاری کر دیا۔ ایٹلس آف فلسطین کے آتھر ڈاکٹر سلمان ابو ستا کے مطابق برٹشرز کی چھتر چھایا میں اسرائیل کو قانونی حیثیت دینے والے ہربرٹ سیموئل ہی تھے۔ سیموئل نے سینکڑوں قانون پاس کروائے جس سے عرب کی زمین پر یہودی ریاست ممکن بنی رہے۔ ساتھ ہی یہودیوں کو الگ سے ایجوکیشنل سسٹم بنانے کی اجازت دی، اور ان سب میں سب سے اہم تھا یہودیوں کو اپنی خود کی فوج بنانے کی اجازت دینا۔ شروعات میں برٹش کا ٹارگٹ صرف فلسطین میں یہودیوں کی آبادی کو بڑھانا اور ان کی حفاظت کرنا تھا۔ برٹش سرکار نے فلسطین کی تمام جو انکلیمڈ زمینیں ہتھیا لی اور انہیں یہودیوں کو بسنے کے لیے دے دیا۔ ملک بہت بڑا تھا، ضروری نہیں ہے کہ زمین کے ہر حصے میں انسان بیٹھا ہو بستا ہو، تو انہوں نے ان جو زمینیں خالی نظر آئی اسے انکلیمڈ لینڈ قرار دے کر اسے یہودیوں کو دے دیا۔ پھر 1921 میں فلسطینیوں نے بڑی تعداد میں یہودیوں کے بسنے کے خلاف مظاہرے کیے۔ اس وقت فلسطینی لیڈرشپ ایک خاندان کے انڈر میں چلی آ رہی تھی۔ جیسے یروشلم کے اس وقت کے گرینڈ مفتی امین الحسینی کو یہ عہدہ 25 سال کی عمر میں ملا، جب ان کے بھائی جو اس پوزیشن پر تھے ان کا انتقال ہوا، جن کو یہ عہدہ اپنے والد سے ملا تھا۔ فلسطینی نیشنل موومنٹ کی کوشش تھی کہ وہ برٹین سے اچھے ریلیشن بنائے رکھیں اور ساتھ ہی زائنسٹ موومنٹ کی مخالفت بھی کریں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ناممکن تھی، اس لیے کہ برٹش خود ہی وہاں پر زائنسٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اس وقت بھی جب بھی فلسطینی آرگنائزیشنز کسی کرسچن مسلم کمیٹی یا سپریم اسلامک کونسل سے ملتے تھے اس دور میں بھی، تو یہودیوں تک اس کی ڈیٹیلڈ خبر چند گھنٹوں میں پہنچ جاتی تھی کہ کیا بات چیت ہوئی، کس سے ملے، کس نے کیا بات کہی، کس اسپیکر کی کیا رائے تھی، یہ ساری ڈیٹیل یہودیوں تک پہنچ جاتی تھی۔ کسی نے اور اس بنیاد پر وہ طے کرتے تھے کہ کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ آج بھی اسرائیلی آرکائیو میں اس کی کاپیز موجود ہیں ان رپورٹس کی۔ پھر 1925 میں کاؤنسل آف لیگ آف نیشنز نے تقریباً 33,000 یہودیوں کو فلسطینی شہریت دے دی۔ اس کے پچھلے سال کے مقابلے میں یہ 3 گنا زیادہ تھے، یعنی ہر سال ہزاروں جیوز یا ہزاروں یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہو رہے تھے۔ وہ آرگنائز پلان بہت تیزی سے ہر سال آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ڈیوڈ بین کیوریون نے جوش لیبر یونین، پھر اس کے بعد اس طرح کی اور چیزیں قائم کی، اور ساتھ ہی جوش ٹاؤن تل ابیب کو ایک آٹونومس میونسپلٹی کی اتھارٹی دے دی۔ اس کے ساتھ 1925 ہی میں جو ہے ہبریو یونیورسٹی آفیشلی کھولی گئی۔ 1925 تک جیوز کے قبضے میں 44,000 ایکڑ زمین آ چکی تھی۔ اگلے 25 سالوں میں اسے بڑھا کر 2.5 لاکھ ایکڑ زمین کر دینے کا باضابطہ منصوبہ تیار تھا۔ 1929 میں زائنسٹ گروپ نے ویپنگ وال ہے بیسیکلی، وہ اسے فلسطینی البراق کے نام سے پکارتے ہیں، اور وہاں پر ایک گیدرنگ یہودیوں نے آرگنائز کی، فلسطینیوں نے اس کے اگینسٹ میں پروٹیسٹ کیا۔ وہاں پر ایک فلسطینی کسان جو ہے فرحان جس کا نام آتا ہے، وہ اس پروٹیسٹ کا آرگنائزر تھا، اور اس نے کوشش کی کہ اس چیز کو روکا جائے۔ اس پروٹیسٹ میں تقریباً 100 سے زیادہ عرب اور یہودیوں کی جانیں گئی۔ اس کے بعد برٹش ہائی کمشنر سر جان چانسلر نے ان لوگوں کو سخت سزا دینے کا اعلان کیا۔ جن لوگوں نے ریولٹ میں حصہ لیا تھا ان میں سے 3 لوگوں کو گرفتار کر کے موت کی سزا دے دی گئی۔ ان کی موت کی سزا کے وقت انہوں نے لکھا تھا کہ آج ہماری زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، جس پر ہم عرب لیڈرز اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان فارنرز پر بھروسہ مت کرنا، ہم جیے اور مرے ہیں عرب کاز کے لیے۔ اور آج بھی اگر جائیں تو وہاں پر ان تینوں لوگوں کی خبر وہاں پر موجود ہے۔ برٹش سرکار کے پہلے 10 سالوں میں یہودیوں کی آبادی بڑھ کر 1,75,000 ہو گئی تھی۔ فلسطین میں یہودیوں کا آباد ہونا ہر سال بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے 1931 میں 4,000 یہودی فلسطین میں آ کر بسے، تو 1932 میں یہ فیگر بڑھ کر 9,500 ہوا۔
1933 میں سیدھے 33,000 لوگ آ کر بسے، 1934 میں 42,000، 1935 میں 62,000، اس طرح یہ سلسلہ مستقل بڑھتا رہا۔ 1935 میں سعودی شاہ سعود بن عبدالعزیز کے یروشلم دورے پر ایک فلسطینی پوئٹ عبدالرحیم محمود نے اپنی پویم پڑھتے ہوئے سعودی شاہ سے سوال پوچھا کہ آپ مقدس مسجد اقصیٰ کو وزٹ کرنے آئے ہیں یا اس کے ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے فیئرویل دینے آئے ہیں؟ اس دور میں فلسطینیوں کی گرفتاریاں اور ان کو زبردستی گھروں سے نکالنا شروع ہو چکا تھا۔ اس دور میں عزت الدین الخصام ایک آدمی سامنے آتا ہے۔ الخصام نے فلسطینی لیڈرشپ کو انقلاب کھڑے کرنے کے لیے اپیل کی اور باضابطہ ریٹیلیٹ کرنے کے لیے اعلان کیا۔ لیڈرشپ نے ساتھ نہیں دیا تو الخصام نے زائنسٹ پر حملوں کے لیے اپنا الگ سے گروپ تیار کر لیا، لیکن اسی سال ایک پہاڑی کے قریب برٹش فورسز نے گھیر کر اس کی پوری ٹکڑی اور اسے بھی مار دیا۔ لیکن الخصام کی موت نے فلسطینیوں میں ایک نئی تحریک پیدا کی جس نے برٹش حکومت کے خلاف کھڑے ہونا طے کیا۔ 1937 میں ایک کمیشن نے فلسطین کے بٹوارے کا مشورہ دیا اور دوسرا حصہ جوش اسٹیٹ کو دینے کی بات کہی۔ 1938 میں یہودی امیگریشن کے خلاف 6 مہینے لمبا پروٹیسٹ فلسطین میں چلتا ہے۔ 1939 میں برٹش فورسز نے 3 سالہ پرانے عرب ریوولٹ کو تباہ کر دیا۔ پھر 1942 میں کا دور آتا ہے جس میں نیو یارک میں ایک اہم میٹنگ ہوتی ہے جس میں 600 پرومیننٹ لیڈرز وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جہاں یہ بات طے ہوتی ہے کہ زائنسٹ عزائم کو پورا کرنے میں برٹین نہیں بلکہ امریکہ صحیح رول پلے کر سکتا ہے۔ اس میٹنگ میں اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بین گوریون اور کھیم وائزمین بھی موجود تھے۔ زائنسٹ نے اب امریکہ سے کام لینا طے کیا تھا اور اسی لیے انہوں نے یو ایس میں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں میں اپنے لوگ بنا رکھے تھے تاکہ سرکار کسی کی بھی آئے ان کے مقصد میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ ورلڈ وار 2 جو کہ 1939 سے 1945 کے درمیان چلی، اس کے بعد امریکہ ویسٹ کا لیڈر بن کر ابھرا اور برٹین کا ڈاؤن فال ہو چکا تھا۔ 1945 میں ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیری ٹرومن نے زائنسٹ ایجنڈے کو بڑھانے کی بات کرتے ہوئے یورپ میں بسے 100,000 یہودیوں کو فلسطین جا کر بسنے کہا، جبکہ وہاں فلسطین میں جہاں اب تک برٹین تھا اس نے یہودیوں کے آ کر بسنے کو لمٹ کرنے کو کہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ایک کوانٹٹی کے ساتھ بسا رہا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جوش فورسز نے سیدھے برٹش فورسز کے خلاف ہی حملے شروع کر دیے۔ 1946 میں دی کنگ ڈیوڈ ہوٹل جو کہ فلسطین میں برٹش کی ملٹری کا ہیڈ کوارٹر مانا جاتا تھا، اسے جوش فورسز نے ایک بم سے اڑا دیا جس میں کچھ 90 لوگوں کی جانیں گئی۔ اس کے بعد 1947 میں جیوز پیراملٹری فورسز نے برٹش آفیسرز کلب کو بم سے اڑا دیا۔ اس کے بعد 2 برٹش سارجنٹس کیلفورڈ مارٹن اور مرون پیس کو کڈنیپ کر کے انہیں کھلے عام پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان دونوں کی خبریں آج بھی تل ابیب کے قبرستان میں موجود ہیں۔ اس طرح کے حملے چلتے رہے، یعنی جس برٹش سے پوری مدد لے کر جو وہ پاور میں آئے اور وہاں پر اپنے آپ کو بسایا، اب جب برٹش پاور میں نہیں رہا تو اسی کو ختم کرنے لگ گئے، یا یوں کہیں کہ جس برٹش نے طاقتور بنایا تھا وہی طاقت اسے برٹین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال ہونے لگی، اس لیے کہ اب دنیا میں ورلڈ لیڈر کوئی اور تھا اور وہ کسی اور کا ساتھ لینا چاہتے تھے۔ اس کے آنے والے 2 سالوں میں یعنی 1947 سے 49 میں 80% فلسطین کی زمین پر اسرائیل کے یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور وہاں سے فلسطینیوں کو باہر نکال چکے تھے۔ 1947 کے نومبر 29 کو یونائٹڈ نیشنز نے فلسطین کے بٹوارے کا پلان پیش کیا۔ اسے UN ریزولوشن 181 کہا جاتا ہے۔ اس میں جوش اسٹیٹ کو 56% زمین دینے کی بات کہی گئی تھی اور یروشلم کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کرنا تھا۔ جس طرح سے زمین کو بانٹا گیا تھا وہ پروڈکشن کے حساب سے بھی ان ایکول تھا۔ حق میں 33 ووٹ آئے
خلاف میں 13 ووٹ آئے اور 10 ووٹ ایبسنٹ تھے۔ اس ریزولوشن کو پاس کرانے میں امریکہ نے دوسرے ملکوں پر دباؤ اور رشوت دونوں سے کام لیا تھا۔ اس بات کا اقرار لائبیریا، فلپین اور گواتمالا ان ملکوں نے کیا تھا کہ امریکہ نے اس کے حق میں یا اسرائیل کے حق میں ووٹ ڈالنے کے لیے پریشر ڈالا تھا۔ تو یہ پارٹ 1 تھا جو پیلسٹائن اسرائیل کانفلکٹ کی ہسٹری کو ہم اس ریزولوشن تک لے کر آئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی پارٹ 2 آئے گا جو اس ریزولوشن کے بعد سے آگے تک کے حالات کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ سمجھ میں آ سکے کہ ہسٹری کیا تھی، کہ فلسطین پہلے کس کا تھا، کس طرح یہودی آ کر بسے، اور آج جو بہت شان سے کہتے ہیں کہ بیسیکلی اپنے ملک کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ملک ان کا تھا ہی نہیں، وہ ملک تو فلسطینیوں کا تھا، ان سے چھینا گیا طاقت کے ذریعے، اسٹریٹجیز کے ذریعے، لابینگ کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے، اور چھیننے کے بعد اب جو کچھ بچا کچا حصہ ہے ان سے بھی ان کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ تو پارٹ 2 میں ہم اس ریزولوشن کے آگے کا حصہ انشاءاللہ جلدی آپ کو بتائیں گے۔ خدا حافظ۔